الرحیم ہے. ہمارے لاکھوں درود لاکھوں سلام محمد اور آپ کے آل پاک پر صلوات. رسول اللہ نے فرمایا حسین المنی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سب بچے اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ نے یہ اس لیے فرمایا اس کیونکہ ان کا لایا ہوا دین امام حسین کی وجہ سے باقی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین و مصباح الہدی سفینۃ النجات، یعنی حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. امام حسین کی طرف نہ صرف انسانوں کی بلکہ فرشتوں کی بھی حاجات روائی ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام حسن ایک ہرنی کے بچہ گھر لے کر آئے. امام حسین امام حسن کے پاس گئے اور کہا بھیا دادا نے آپ کو اس ہرن کا بچہ دیا. امام حسن نے کہا جی. تو امام حسین رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا دادا مجھے بھی ایک ہرن کا بچہ چاہیے ہے. رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حسین خالی ایک ہی ہرن کا بچہ تھا. امام حسین نے کہا دادا مجھے بھی ایک ہرن کا بچہ چاہیے ہے. کہہ کر امام حسین ضد کرنے لگے. فوراً جبرائیل امین اس ہرنی کے پاس گئے اور کہا فوراً اپنے دوسرے بیٹے امام حسین کی خدمت میں پیش کرو. امام حسین کے آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے. خدا بھی امام حسن و حسین سے بہت محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے اپنی تختی لے کر اپنے ماجد نامی کے پاس گئے اور کہا ماجد نامی ہم دونوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے؟ شہزادی نے فرمایا دونوں کے خط اچھے ہیں. میں اپنی کلو بند ہوتی ہوں اور جس کو زیادہ دانے ملتے ہیں ان کے خط زیادہ اچھا ہے. گلو بند میں 7 دانے تھے. دونوں شہزادوں کو 3 دانے ملے. آخری دانے کی طرف دونوں ہاتھ کر رہے تھے جب جبرائیل نے ابھی کو حکم ملا جاؤ آخری دانے کو دو ٹکڑوں کو تو کسی کا دل نہ ٹوٹے. عید کی رات تھی. امام حسن و حسین اپنے ماں کے پاس گئے اور کہا عید کی رات تھی اور سب مدینے کے بچوں کے پاس نئے کپڑے ہوئے. ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ بیوی نے فرمایا ابھی سو جاؤ بیٹو. صبح ہوئے تو درسی اپنے محمد و آل محمد صلوات. صبح ہوئے تو درسی تمہارے نئے کپڑے لے آئے گا. صبح ہوئی تو رضوان جنت دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ خیرات الحسنین میں حسین کا درزی ہوں. امام حسن و حسین اپنے نئے لباس لے کر اپنے نانا کے پاس گئے اور کہا نانا یہ لباس بہت اچھے ہیں. یہ لباس بہت اچھے ہیں مگر یہ سفید ہے. ہم کو رنگین لباس چاہیے ہے. فوراً جبرائیل امین سلسبیل کے پانی لے کر آئے اور رسول اللہ سے عرض کیا کہ شہزادہ سے پوچھئے کون سا رنگ چاہیے ہے. امام حسن نے سبز مانگا اور امام حسین نے سرخ. پھر شہزادے نے کہا ہمارے پاس سواری کہاں ہے؟ رسول اللہ نے فوراً کہا میں تمہاری سواری کرتا ہوں. پھر امام حسن و حسین نے کہا ہماری سواری کے باہر کہاں ہے؟ فوراً رسول اللہ اپنی زلفیں امام حسن و حسین کے ہاتھ میں دیے. پھر امام حسن و حسین نے کہا ہماری سواری بولتا نہیں ہے. امام حسین فوراً سواری کی آواز میں کہا العرف العرف. فوراً جبرائیل امین رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور کہا اگر آپ نے ایک مرتبہ العرف کہا تو اللہ جہنم کی آگ بجھا دے گا. ایک مرتبہ ایک راہب کے مسجد کے اندر آئے. اس وقت امام حسین رسول اللہ کے آغوش میں بیٹھے تھے. راہب رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے اولاد کی دعا کیجیے. رسول اللہ نے کہا راہب تمہاری قسمت میں کوئی بیٹے نہیں ہے. امام حسین نے فوراً کہا میں اس صاحب کو ایک بیٹا دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حسین اس صاحب کی قسمت میں کوئی بیٹے نہیں ہے.
امام حسین نے کہا میں سعد کو ایک اور بیٹا دیتا ہوں. اسی طرح امام حسین نے صاحب کو 7 بیٹے دیے. جب جبرائیل امین رسول اللہ کی حضرت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ امام حسین کے کہنے سے اللہ نے اس صاحب کو 7 بیٹے دیے. جسی طرح رسول اللہ امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے اسی طرح امام حسین بی بی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ آپ کی دل کی سکون تھی. جب بی بی سکینہ پیدا ہوئی امام حسین نے بی بی سکینہ کو حضرت عباس کی گودی میں دیا. حضرت عباس بی بی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے. چچا بھتیجے کی محبت مثالی تھی. روز عاشوراء جب حضرت عباس امام حسین کے پاس جنگ کی اجازت مانگنے گئے امام حسین نے کہا جاؤ مگر اگر ہو سکے تو بچے کے لیے پانی لاؤ. فوراً بی بی سکینہ اپنی چھوٹی سی مشکیزہ حضرت عباس کو لے کر آئے مگر افسوس حضرت عباس اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا اور نہر کنارے دونوں ہاتھ کٹ کے شہید ہو گئے. جب امام حسین سب اپنے ساتھ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے شب اس کی فوج تمام اہل بیت کو قیدی لے کر کربلا کوفہ سے شام گئے جہاں یزید کے حکم سے وہ قید خانے میں ڈالے. قید خانے میں کوئی چھت نہ تھی تو دن میں تو رات میں سردی تھی. ایک دن بی بی سکینہ نے پرندوں دیکھا اور بی بی زینب سے کہا پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی زینب نے کہا بی بی سکینہ یہ پرندے گھر جا رہے ہیں. بی بی سکینہ نے کہا پھپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے؟ ایک دن جب بی بی سکینہ سوئی تھی وہ امام حسین کو اپنے خواب میں دیکھا. وہ اٹھ گئی اور خوب رونے لگی. یزید کا آواز پہنچی اور کہا یہ شور کیسی ہے؟ کسی نے یزید کو بتایا یہ بی بی سکینہ ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. یزید کے حکم سے امام حسین کے سر قید خانے میں بھیج دیا. جب بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو سر ملا وہ اپنے بابا کے منہ پہ رکھا اور خوب رونے لگی. تھوڑی دیر بعد بی بی سکینہ چپ تھی. جب امام زین العابدین بی بی سکینہ کو دیکھا وہ اپنے بابا کی پہچان کی تھی. اللہم صل علی محمد صلى الله محمد وعلى محمد. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على
الله على محبهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قالت المخدومة عليها السلام ما رأيت إلا جميلا عمر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے آپ تمام مومنین و مومنات کی اس کوشش و سعی کو عبادت شمار فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے. جس مقصد کے لیے ہم یہ عزاداری کا مقدس مشن لے کے چل رہے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پروردگار اس مقدس مشن کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مقدس امانت کو جو ہمارے بزرگوں نے بڑی ہی محنتوں سے ہمارے سپورٹ کیے ہے، اسی محنت سے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ولی حق اس پرسے کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ذات جلیل محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین و غائبین سب کو ہر غم و دکھ و تکلیف سے محفوظ فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج اور کل یہ دو پروگرام چونکہ مناسبت ہے اربعین سید الشہداء کی اور اربعین بالخصوص مصائب بھی ہوں یا گفتگو ہو تو اربعین کا تعلق یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے یا جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس لیے میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اربعین عاشرہ ہو، ہفتے کے دو مجلسیں ہوں، جہاں بھی ہو. ابھی چند دنوں سے ہماری ایک گفتگو برمنگھم میں تھی، عنوان یہی تھا جس کو کچھ آگے آپ حضرات کی خدمت میں لے کے بڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک اتنا عظیم فرمان ہے، ایک اتنا عظیم ہستی کا کہ اگر ہم اس کی گہرائی کو دیکھیں تو میں اس کو یوں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے مقدس مشن کا ایک جملے میں خلاصہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا. میں نے یہ جو جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے جناب سیدہ کا جملہ ہے کوفہ میں. بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر آپ حضرات تاریخ پڑھیں اور اس جملے کی موقعیت دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے پہ جنگ خندق میں وہ موقعیت ایسی آ گئی تھی کہ جناب پیغمبر اکرم نے اپنے بھائی کو بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ بارد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور جب ایک ضرب چلائی تھی جناب امیر علیہ السلام نے تو جناب پیغمبر اکرم نے پھر سند دی تھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہ موقعیت ایسی تھی، ورنہ علی نے جنگیں تو بہت کی اور جناب امیر المومنین نے اس سے بڑھ کے بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑا، لیکن موقعیت ایسی آ گئی تھی چونکہ جنگ احزاب تھی، یعنی پورے مخالفین جمع ہو کے آئے تھے. اب اس جمع میں جو ایک سامنے آتا ہے اس کو کہا ہے امیر المومنین اور بارد الایمان کل ایمان. یعنی آپ حضرات سے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر کام کی موقعیت کو سمجھیں. ہم بیٹھے ہیں یہاں مثلا نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے اور مجلس پہ آئے ہیں اسی رفتار سے آئے ہیں جیسے نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ مجلس کا غم ہے نہ کسی شے کا بھی غم ہمیں نہیں ہے. لیکن ہم جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، آپ محترم شہداء کا فرما رہے تھے 2012 کی جو رپورٹ میں کہیں دیکھ رہا تھا
2012 کے اس ایک سال میں 503 شیعہ افراد پاکستان میں شہید ہوئے. 503 افراد جو رپورٹ میں نے. اب یہ جرم ان کا کیا تھا؟ ایک ہی جرم ہے اور وہ جرم ہے شیعہ ہونا. لہذا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان موقعیتوں کو دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی موقعیت آ جاتی ہے کہ انسان وہاں اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کے اٹھانے سے ممکن ہے کئی افراد آپ کے آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور اس علاقے میں، اس منطقے میں، اس